مناؤ خوشیاں جہاں میں آئے، مناؤ خوشیاں جہاں میں آئے، رسول صادق امام صادق، رسول صادق امام صادق۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة علی اول العدد النبی الامجد العبد المؤید والرسول المسدد، صاحب الابد والمصطفى الامجد، المحمود الاحمد الذي روحه نسخة الابدیة في اللاہوت، وجسده صورة معاني الملك والملكوت، وقلبه خزائن الحي الذي لا يموت، طاووس الكبرياء وحمام الجبروت، سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین گرامی قدر، 17 ربیع الاول عام الفیل، یہ وہ مبارک دن تھا کہ جس دن کائنات کی وہ ہستی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کی گود میں آئی کہ جو اللہ کے خالق ہونے کی، اللہ کی خالقیت کی پہلی دلیل ہے، وہ پہلا نور ہے جسے اللہ نے خلق کیا۔ یہ نور اول، یہ خلق اول آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کی گود میں بشری پیکر میں جب آیا تو کائنات میں چاروں طرف انقلاب برپا ہو گیا۔ 17 ربیع الاول وہ دن ہے، وہ مبارک دن ہے، وہ معظم و مکرم دن ہے کہ بے اتفاق علماء امامیہ، جمہور امامیہ سوائے چند ایک کے، یہی وہ دن ہے جو کہ آقا و مولا رسول اللہ کی ولادت نورانیہ کا مبارک دن ہے۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور شاید ایک دو ایسے علماء ہوں گے جو اس بات کے قائل، لیکن جمہور علماء امامیہ کی رائے یہی ہے کہ 17 ربیع الاول کا دن یہ مبارک دن ہے۔ اس دن جب ولادت ہوتی ہے آقا و مولا رسول اللہ کی تو آسمان سے یہ آواز سنائی دیتی ہے وقت ولادت، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ حق کی آمد ہے روئے زمین پر، یہ اس حق کی آمد ہے روئے زمین پر کہ جس کا جانشین ایسا حق ہے کہ جس کے بارے میں خود فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ تو خود اس ہستی کی حقانیت کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا منزلت ہوگی اس ہستی کی حقانیت کی جس کے جانشین کے پیچھے پیچھے حق سفر کرتا ہے۔ اسی لیے آواز آئی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ چاروں طرف خاندان قریش میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ عبداللہ کے گھر میں، عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں ایک چاند نے جنم لیا ہے۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس کا نام عبد المطلب جو کہ رسول اکرم کے جد تھے انہوں نے محمد رکھا۔ جب محمد نام رکھا گیا تو قریش کے لوگوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ اے عبد المطلب، آپ نے محمد نام رکھا ہے، آپ کے آبا و اجداد میں کسی کا نام محمد نہیں ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ یا والد کے والد جو جد ہوتے ان کے نام پر، یا والدہ کی طرف سے جو اجداد ہیں ان کے نام پر، کسی نہ کسی جد کے نام پر بچے کا نام رکھا کرتے تھے تاکہ اپنے آبا و اجداد کے نام کو اس طریقے سے زندہ رکھا جائے۔ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمانوں میں خالق اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی تمجید کرے، اور زمین پر مخلوق اس کی تعریف کرے، تو ساری کائنات جس کی تعریف کرے اس بچے کو محمد کہتے ہیں۔ اور یقیناً یہ حضرت عبد المطلب رضوان اللہ تعالی علیہ کے جملے کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا،
یہ الہام تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہمیں ان روایات میں جن کو علماء اہل تشیع نے نقل کیا اور اسی طریقے سے علماء اہل سنت نے نقل کیا، سب میں یہ نظر آتا ہے کہ جب آدم کے اس پتلے میں روح کو خداوند متعال نے ڈالا تو جیسے ہی آدم نے سر اٹھایا تو عرش بری پر کچھ نام لکھے ہوئے نظر آئے۔ پہلا نام جس سے آدم کی نگاہیں ٹکرائیں وہ نام محمد تھا۔ تو اس کائنات کی خلقت سے قبل سارے بشریت کے باپ ابو الآدم حضرت آدم سلام اللہ علیہ کی خلقت سے قبل جو نام عرش بری پر کندہ تھا، زیبا تھا عرش بری کے لیے، آویزاں تھا عرش بری پر، وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ لہٰذا یقیناً عبد المطلب کو یہ الہام ہوا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے۔ محمد نام میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہے، محمد نام کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے۔ اگر ہم لوگ روایات کی طرف مراجعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نام کا حسن ہی عجیب ہے، اس نام کے اندر ملاحت ہی عجیب ہے، اس نام کے اندر جو حسن اللہ نے رکھا ہے وہ کسی اور نام کے اندر نہیں رکھا۔ اسی لیے ہمارے معصومین کے فرامین اس حوالے سے عجیب ہمیں نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ اس نام کو اگر انسان ذہن میں بھی رکھے تو اس کا اثر تکوینی معصومین نے بیان کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو خدا بیٹا دے، ان کے لیے مولا نے فرمایا کہ فَيَنْوِي أَن يَجْعَلَ اسْمَ وَلَدِهِ مُحَمَّدًا، اپنے نیت میں اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں محمد نام رکھوں گا۔ جعلہ اللہ ذکرًا انشاءاللہ، خداوند متعال انشاءاللہ اسے بیٹا دے گا۔ کیا کیا آپ نے؟ صرف نام محمد کی نیت کی ہے، ابھی منہ سے کچھ نہیں کہا، ذہن میں یہ رکھا ہے کہ میں اس نام کو اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کروں گا، خداوند متعال آپ کو بیٹا دے گا۔ یہ تکوینی اثر اللہ کی طرف سے اس نام کا۔ اس کے بعد اور دیگر روایات کی طرف آپ جائیں تو آپ کو عجیب و غریب روایات نظر آئیں گی اسی لفظ محمد کے حوالے سے۔ بورک لبیت فیہ محمد، بورک لرفقۃ فیہ محمد، بورک لجلسۃ لمجلس فیہ محمد۔ وہ گھر مبارک ہے جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص بستا ہو، وہ دوست مبارک ہیں، وہ دوستیاں مبارک ہیں، وہ رفقا، وہ رفقہ، رفیق کی جمع ہے رفقہ، وہ دوست، ان میں برکت پڑ جاتی ہے جن دوستوں میں آپ کا کوئی دوست محمد نام کا ہو۔ وہ مجلس، وہ محفل، وہ اجتماع، وہ بیٹھک مبارک ہو جاتی ہے جس بیٹھک میں کسی بیٹھنے والے کا نام جو ہے محمد ہو۔ کل بروز حشر باقاعدہ خطاب ہوگا، من اسمہ محمد، کس کا نام محمد ہے؟ لوگ اٹھیں گے جی ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام۔ کہا جائے گا ادخلوا الجنت بغیر حساب لکرامت اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تم سب کے سب جو ہے جنت میں بغیر حساب کے چلے جاؤ، یہ نام محمد کا احترام ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان ناموں کا احترام کریں۔ معصومین کی سیرت میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان کا ایک چاہنے والا تھا، ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، ملازم تھا ان کا، ابو ہارون اس کا نام تھا، آل جعدہ کا غلام تھا ان کا، چاہنے والا تھا، یہ اکثر مولا کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ تو ابو ہارون جو تھا کچھ عرصے مولا کی نگاہوں سے دور رہا، جب واپس آیا، روایت موجود ہے کتاب کافیہ شریف میں، تو مولا نے پوچھا کہ لم ارک منذ ایام، ابو ہارون کافی دن ہو گئے تمہیں ہم نے دیکھا نہیں، نظر نہیں آئے۔ اور یہ ائمہ کی سیرت میں تھا کہ جن لوگوں سے تعلق تھا ان لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، نظر نہیں آئے تو پوچھتے تھے حال حوال، ابو ہارون تم نظر نہیں آئے کافی دن سے۔ آکے مولا ولد لی غلام، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے۔ کہا فبماذا سمیتہ، کیا نام رکھا تم نے؟ کہا کہ محمد، میں نے نام محمد رکھا ہے۔ جیسے ہی محمد نام سنا تو فجعل یلصق خدہ بالارض وهو یقول محمد محمد محمد۔ ادھر سنا کہ نام محمد رکھا ہے تو امام جعفر صادق نے محمد 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 کہتے ہوئے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا، اور ابو ہارون کہتا ہے کہ اتنا سر کو جھکایا کہ قاد ان یلصق وجہہ بالارض، نزدیک تک کہ مولا کا رخسار زمین سے متصل ہو جائے۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا کہ جب تم نے اس بچے کا نام محمد رکھ دیا ہے، لا تسبہ، خبردار اس کو گالی مت دینا، لا تضربہ، اس کو مارنا مت، ولا تسیء الیہ، اس سے برا سلوک مت کرنا، اس سے برا تعامل مت کرنا۔ وہ گھر
البیت الذی فیہ اسم محمد یبارک، وہ گھر جس گھر میں نام محمد ہو، تقدس کل یوم، اس گھر کو روزانہ اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے اس گھر کو پاک و پاکیزہ رکھا جائے، کیونکہ اس گھر میں نام محمد لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے اس سے سوال کیا ابو ہارون سے کہ کیا تم نے عقیقہ کر لیا ہے؟ تو ابو ہارون خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مولانا نے دیکھا کہ ابو ہارون کوئی جواب نہیں دے رہا تو اپنے غلام کے کان میں کچھ کہا۔ غلام گیا 3 دینار لے کر آیا، کہا کہ جاؤ 2 بھیڑیں اس سے خریدو اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اب یہ کہ علامہ مجلسی نے مرآت العقول کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے روایت سے کہ 2 عقیقے جو ہیں مستحب ہیں۔ اب بندہ حقیر کو جو لگتا ہے وہ یا تو یہ کہ اس میں محمد کی وجہ سے 2 عقیقے کہیں، احترام نام محمد میں کہا کہ اس کے 2 عقیقے ہونے چاہیے، لہٰذا دونوں طرف سے ہمیں احترام نظر آتا ہے۔ اور وہ گھر جس میں نام محمد رکھا جائے، لوگوں کو چاہیے جو مخیر حضرات ہیں وہ اس سیرت امام پر عمل کریں۔ اگر ان بچوں کا عقیقہ نہیں ہو رہا، پیسے دے جا کر، یہ آپ کا احترام ہوگا نام محمد کے لیے کہ ایک مومن نے اپنے گھر میں بچے کا نام محمد رکھا ہے تو ہم احترام اس طریقے سے کریں کہ اس کے عقیقے کے پیسے ہم دیں۔ عقیقہ گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے تو الگ سے گوشت کے پیسے ہم دیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو یہاں پر دیکھا یہ تاکید کرتے ہوئے کہ ماں باپ خبردار عقیقہ گوشت نہ کھائیں، بلکہ دوسرا گوشت الگ سے پیسے ہمارے استاد نے اپنی جیب سے نکال کے ہمارے دوست سے شہید ہو گئے ان کو دیے کہ جاؤ جا کر اس پیسے سے الگ سے گوشت خریدو، خبردار عقیقہ گوشت نہ کھانا۔ ایک شرعی مسئلہ بھی آپ لوگ اس موقع پر سن لیجیے۔ بہرحال اس میں محمد کا احترام ہمارے ائمہ نے کیا ہے۔ جب نام محمد کا یہ احترام ہے کہ امام معصوم جھک رہے ہیں، امام معصوم کا سر زمین سے لگنے والا ہے، احترام نام محمد، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے خطباء کرام جب حمد کے بعد مقام نعت مصطفیٰ میں آتے ہیں تو ابی القاسم محمد کہہ کر اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر جھک جاتے ہیں۔ جو نہیں جھکتے ان کو جھکنا چاہیے، ان کو سیرت امام جعفر صادق پر عمل کرنا چاہیے کہ نام محمد آتے ہی محمد 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 کہہ کے اپنے آپ کو جھکا دیا کرتے تھے۔ محمد نام وہ نام ہے جو اللہ کو پیارا ہے۔ جامع الاحادیث الشیعہ، وہاں یہ روایت میں نے پڑھی، اسی روایت پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے گنہگار بندے سے کہے گا مستحییت ان تعصینی وانت سمیع حبیبی، تمہیں حیا نہیں آئی کہ تم نے گناہ کیے، میری نافرمانی کی، جبکہ تم میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے ہم نام ہو۔ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَكَ وَأَنْتَ سَمِيُّ حَبِيبِي، میں خدا، میں خالق واحد غفار قہار، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ اللہ کو شرم آتی ہے اس شخص کو عذاب دیتے ہوئے کہ جس کا نام محمد ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نام ہو گیا ہے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ نئے زمانے میں جو نئی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی نیا نام ڈھونڈ کے لایا جائے، نہیں، نیا نام نہیں، ہمیشہ نیا رہنے والا نام وہ نام مصطفیٰ ہے۔ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہنے والا نام نام مصطفیٰ ہے۔ ہمیشہ منور، مقدس، معظم، مکرم رہنے والا نام نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیے، خاص طور پہ وہ بچے جو ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوں، ان بچوں کا نام محمد رکھیے۔ اللہ کے رسول کی محبت میں وہ کشتیاں جو چلی تھیں نجران کی طرف اور حبشہ کی طرف، جب سفر ہوا تھا جعفر طیار کا، جعفر طیار کے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو نام محمد رکھا تھا۔ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ذکر کیا ہے، مہاجرین کا جو پہلا بیٹا ہوا نام محمد رکھا۔ حبشہ کی طرف جو کشتیاں ہجرت کر کے جا رہی تھی، ان کشتیوں میں جو پہلا بیٹا ہوا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ تو لوگ تبرک کی خاطر، تعظیم کی خاطر نام محمد کو رکھتے تھے۔ اگر رزق کی وسعت چاہتے ہیں اپنے گھر میں بچے کا نام محمد رکھیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ گھر آپ کا شر سے محفوظ رہے، آسیب سے محفوظ رکھے، ایک بچے کا نام محمد رکھیے۔ رحمت للعالمین کی رحمت ہر لمحے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، یہ 3 بیٹوں کا آنا آپ کے گھر میں یہ بھی رحمت للعالمین کے صدقے میں ہے، اور اس نے کسی ایک کا نام میرے نام محمد پہ نہ رکھا تو اس نے مجھ پر جفا کی ہے۔ جفا کا معنی کیا ہے؟ کرم مصطفیٰ کا ہو رہا ہے
وہ جو شعر ہے مشہور و معروف، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، واقعاً انہی کا کرم ہے۔ جب ان کا کرم ہو رہا ہے ہم انہی سے دور، انہی کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لہذا تمام مومنین کرام سے میں چاہوں گا کہ ماہ ربیع میں پیدا ہونے والے بچوں کے ہر بچے کا نام محمد رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محمد محمد محمد، اتنا محمد ہو کہ چاروں طرف لفظ محمد بکھر جائے، دنیا میں سب سے زیادہ لیا جانے والا نام محمد بن جائے۔ دعا ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق دے اور نام محمد مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔